بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل وڑائچ اور آج زیر بحث ہے بدلتی دنیا اور پاکستان۔ جو واقعہ وینزویلا میں ہوا ہے اس نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، دنیا کے قوانین بدل رہے ہیں اور مائٹ از رائٹ دوبارہ دنیا کا اصول بن چکا ہے۔ اگر آپ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم دیکھیں تو اس میں کروڑوں لوگ جو تھے لقمہ اجل بن گئے تھے، جس کے بعد ساری دنیا میں یہ احساس تھا کہ کوئی ایسے رولز بننے چاہیے انٹرنیشنل جن سے یہ جنگیں جو ہیں یہ بند ہوں۔ اور یہ 70-75 سال یہ تقریباً اصول چلا اور اقوام متحدہ نے جغرافیائی سرحدوں کا معاملہ طے کر دیا کہ جغرافیائی سرحدوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ابھرا، جو بیسک آزادیاں تھیں ان کا رائٹ بڑھا، اظہار رائے کی آزادی کی بات ہوئی، فرد کی آزادی کی بات ہوئی، سیاسی نقطہ نظر کی آزادی کی بات ہوئی۔ دو جو نقطہ ہے نظر ہیں دنیا میں انہوں نے فروغ پایا، ایک طرف کیپٹلزم تھا، دوسری طرف سوشلزم تھا یا کمیونزم تھا۔ یہ سارا کچھ 70-75 سال ہوتا رہا، مگر اس میں میجر تبدیلی 9/11 کے بعد سے ہی آنا شروع ہو گئی تھی۔ جب 9/11 کے بعد جو ہے سارے جو رولز اور سارے ہیومن رائٹس اور جو انٹرنیشنل قوانین تھے ان کو جو ہے وہ تہو بالا کر کے افغانستان پر حملہ کیا گیا، اس سے پہلے عراق پر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ کے حکومتیں جو ہے تبدیل کر دی گئیں براہ راست مداخلت کر کے۔ لیکن وہ بھی بہت حد تک یہ سمجھا گیا کہ شاید ان حکومتوں کی یہ انتہا پسندی تھی، شاید ان کا یہ قصور تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ لیکن پھر اسی اصول سے فائدہ اٹھا کر یا بہانہ بنا کر اسرائیل نے جس طرح سے لبنان کے اندر، غزہ کے اندر اور ایران کے اندر، شام کے اندر ایک پورا خوف کی لہر اور تباہی کی لہر پھیلائی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ٹیررزم کے نام پر جو ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کو، انٹرنیشنل رائٹس کو، اقوام متحدہ کو، کسی کو بھی آپ وائلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو تازہ واقعہ وینزویلا کا ہوا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو 70 سال کے اندر انسانی شعور نے تبدیلی کی تھی اور جو تبدیلی لے کے آیا تھا اور جس سے جنگیں ختم ہوئی تھی، آج ہم دوبارہ اس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی صورتحال میں چلے گئے ہیں جس میں مائٹ از رائٹ جو ہے اس کا اصول پھر سے وضع ہو گیا ہے۔ اور شاید انڈیا کا بھی یہی خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر یہ ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ ٹیررزم کو اسپانسر کرتا ہے، اسی لیے انہوں نے مرید کے اور بہاولپور پر میزائل حملے کیے تھے کہ شاید یہ ہضم ہو جائیں گے اسی اسرائیل اور امریکہ کی جو سپری ہے اس کے اندر۔ لیکن پاکستان نے جب بے فٹنگ رسپانس دیا اور انڈیا کو یہ لگا کہ یہ تو انڈیا کو انسیٹل کر دیں گے، ان کی اکانومی کو انسیٹل کر دیں گے، تو پھر جنگ بندی پر اسے مجبور ہونا پڑا۔ تو مائٹ از رائٹ جو ہے اس کا اصول کہیں دوبارہ سے طلوع ہونا شروع ہو گیا۔ اور وینزویلا میں جس طرح ایک سیٹل گورنمنٹ جو ہے اس کے پریزیڈنٹ کو جا کے انہوں نے گرفتار کیا ہے اور اس کو لے کے اپنے ملک میں آ گئے ہیں، تو یہ ایک ہے تو کنٹینیوٹی 9/11 کے بعد کے واقعات کی، لیکن یہ ایک نیو نارمل ڈیولپ ہو گیا کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے مداخلت کر سکتا ہے، وہاں کی حکومت کو چینج کر سکتا ہے، وہاں کے صدر کو گرفتار کر سکتا ہے۔ ایران کے اوپر بھی یہ لومنگ تھریٹ ہے اور براہ راست امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ دھمکی دے چکے ہیں۔ تو اس کا پاکستان کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اثرات پڑیں گے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ پازیٹیو تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ جو رجیم ہے چونکہ اس میں ایک سیاسی لیڈر جو ہیں وہ گرفتار ہیں، تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے جو ہے ہیومن رائٹس کی باتیں شروع ہو جاتی تھیں، اپیلیں آتی تھیں، ریزولوشنز آتے تھے اور حکومتوں پر اس کا اثر ہوتا تھا۔
تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہر حکومت، ہر پرنسپیلٹی جو ہے وہ اپنے معاملات میں آزاد ہے. ہاں اس کے معاملات میں بھی مداخلت کرنے میں دوسرے طاقتور جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا پھر کس طرح شام کے اندر ہوا، لیبیا کے اندر ہوا. یہ سارا 9/11 کے بعد سے جو رولز آف دی گیم چینج ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اب مثلا پاکستان کا آپ معاملہ لے لیں، سیاسی طور پر تو ظاہر ہے اس کا فائدہ موجودہ حکومت کو پہنچے گا، موجودہ سیٹ اپ کو پہنچے گا کہ دنیا کی جو آوازیں ہیں کسی بھی معاملے پر وہ شاید پہنچ نہیں سکیں گی. دوسری طرف پاکستان کو اس کا یہ بھی فائدہ پہنچے گا کہ پاکستان کی جو طاقتور فوج ہے اور پاکستان نے جس طرح انڈیا کو ہرایا ہے تو پاکستان کی جو ریلیونس بنی ہے مائٹ از رائٹ میں وہ برقرار رہے گی، اور پاکستان اپنا یہ اثر و رسوخ مسلم دنیا پر اور اپنی جو رائیول ہیں ان پر بھی برقرار رکھ سکے گا. تو انڈیا جس طرح سے پاکستان کو پہلے اگنور کر رہا تھا شاید اس کے لیے اگنور کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف ہمارا جو سب سے بڑی اس وقت پرابلم ہوئی ہے افغانستان کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو ہے جس طرح سے وینزویلا کے ساتھ ہوا ہے تو پاکستان کے لیے بھی ایک راہ کھل گئی. اگرچہ پاکستان شاید 1000 دفعہ اس کے بارے میں ہچکچائے گا کہ جا کے کابل کی حکومت جو ہے وہ چینج کر دے، لیکن دنیا کا ایک نیو نارمل تو یہ طے ہو گیا کہ بھئی اگر کوئی ملک آپ کو وہ منشیات کی وجہ سے اگر مان بھی لیں صدر ٹرمپ کی بات کہ وہ منشیات کی وجہ سے امریکہ کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو ہمیں ٹیررزم کی وجہ سے افغانستان سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو کیا ہمارا بھی اسی طرح افغانستان کی گورنمنٹ کو تبدیل کرنا جسٹیفائی ہوگا؟ کیا ہم بھی اس طرح جا کے کابل کے اندر جا کے اتل کے اور وہاں کے جو پاکستان جن کو ذمہ دار سمجھتا ہے ان کو پکڑ کے لا سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا اس کے نتیجے میں ایک نئی وار چھڑے گی، ایک نئی ٹربل شروع ہو جائے گی؟ اسی طرح پاکستان جو ہے، پاکستان کے اندر کئی جو ہے جیسے BLA ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے ہیں. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ آئرش ریپبلکن آرمی اگر کچھ کرتی تھی برطانیہ میں تو ایک طرف تو ظاہرہ برطانوی حکومت انہیں ٹیررسٹ قرار دے کے ان کے خلاف کارروائیاں کرتی تھی. دوسری طرف یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سوشلسٹ ممالک ہیں وہ شور مچاتے تھے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ چائنا میں دیکھیں کہ ٹیانامن اسکوائر پہ جمہوریت کے حق میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے اور امریکہ اور دوسرے جو مغربی ممالک تھے انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو آزادیوں کے حق میں نعرے ہیں، لیکن چائنا نے اڑا کے رکھ دیا. تو اب یہ جو نیو نارمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم دوبارہ اس دنیا میں چلے گئے ہیں جس میں ہر ملک اپنے ملک کے اندر کارروائیاں کرنے میں بھی آزاد تھا اور دوسری طرف طاقتور بھی دوسرے ملکوں کے اندر کارروائیاں کرنے میں بھی آزاد ہیں. اچھا، اور دوسرا اس کا پھر یہ اثر پڑے گا کہ نئے سرے سے کیا رول سیٹ ہوں گے، کیا اقوام متحدہ، کیا سلامتی کونسل، کیا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، کیا جو سارا سیٹ اپ دنیا میں بنا ہوا ہے IMF کا، ورلڈ بینک کا، کیا وہ سارے رولز چینج ہو جائیں گے؟ یہاں میرا اختلاف ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، صدر ٹرمپ بھی ظاہر ہے اس پہ تلے ہوئے ہیں، شاید اگلے والے دنوں میں، آنے والے دنوں میں اور بھی اس طرح کی تبدیلیاں آئیں، غزہ کے اندر امن فوج چلی جائے، اسرائیل جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے یا نہ ہو کنٹرول کرے، اور اسی طرح اور دنیا میں کئی جگہ جہاں ٹربل ہے، جیسے ابھی سعودی عرب نے یمن میں جو ہے وہ اپنی طاقت دکھائی ہے. تو اسی طرح طاقت ہر جگہ دکھائی جائے گی، لیکن کیا یہی طاقت کا دور چلے گا؟ میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں یہ جو آزادیاں آئی ہیں ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، سچ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ سارے رولز جو ہیں یہ امریکہ نے ہی سیٹ کیے تھے، امریکہ کے اندر ہی بنے تھے. امریکہ نے ہی اپنی طاقت کے زور پر ان کو امپلیمنٹ کروایا تھا جہاں جہاں اس کا اثر تھا، اور جہاں اس کا اثر نہیں تھا وہاں بھی وہ ایفیکٹ جو تھا اس کا پڑتا تھا. تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر زوران ممدانی جیسے جیت کے ہیں وہ نیو یارک کا میئر، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ امریکہ کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوگی، اور امریکہ کے اندر یہ جو ریزسٹنس ہے شاید یہ جو نیو نارمل ہے
اور شاید یہ جو انٹرونشن ہے انٹرنیشنل معاملات میں یہ برقرار نہ رہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ، ایک ہیومن رائٹس موومنٹ، ایک اسی طرح کی موومنٹ جو کہ اقوام متحدہ کے بناتے وقت چلی تھی، شاید دنیا میں یہ بھی آپ ایک نئے طور طریقے سے اور نئی طاقت سے ابھرے گی. شاید یہی اس دنیا کو تبدیل ہونے سے روک سکے، ورنہ مائٹ از رائٹ ایسے لگتا ہے کہ آ گیا ہے. شاید دوبارہ رائٹ بھی مائٹ ہو جائے، لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے. دیکھنا پڑے گا کہ کیا امریکہ میں اس کی مزاحمت ہوگی یا نہیں. اگر تو مزاحمت ہوئی تو ڈیفینیٹلی یہ معاملہ صدر ٹرمپ کے زمانے تک تو شاید چلے، اس کے بعد رک جائے، رکاوٹ آ جائے، بغاوت ہو جائے، اس کے خلاف ریزسٹنس آ جائے. تو یہ ایک امید کی جا سکتی ہے کہ وگرنہ جو 100 سال سے سبق سکھائے گئے ہیں جمہوریت کے اور ہیومن رائٹس کے، وہ سب بھولنے پڑیں گے. پھر ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے جو اس سے پہلے کی دنیا ہوتی تھی، جس میں طاقت ہی کی زبان جو ہے وہ بولی جاتی تھی.